بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العطیہ وہی العطیۃ باعتبار الجنس اربعۃ۔ کتاب الوقف مکمل ہوئی، اب اس کے بعد شروع ہو رہی ہے بحث العطیہ۔ اعطا یعطی اعطاء، اعطاء باب افعال ہے، عطیہ اس کا اسم مصدر ہے۔ اعطاء مصدر، عطیہ اسم مصدر۔ اعطاء کسی کو کچھ فری میں دینا، مجانن دینا، یعنی بغیر کسی عوض کے کسی کو کچھ دینا، اس کو کہتے ہیں اصل میں عطا۔ یہ عطیہ بھی اسی معنی میں ہے۔ العطیہ، عطیہ پر الف لام جنس کا بنا لیں تو پھر آگے اس کی چار قسمیں بن جائیں گی، چار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ وہی اربعۃ، عطیہ صدقہ ایک، ہبہ دو، سکنا تین، تحبیس چار۔ یہ ہے عطیہ، یعنی عطیہ اپنی جنس کے لحاظ سے گویا آگے اس کی چار، یہ الف لام جنس کا ہو جائے گا، یہ کلی ہو جائے گا، تو آگے اس کی چار پھر جزیات ہیں۔ یعنی مراد کیا ہے؟ صدقہ بھی عطیہ کہلاتا ہے، ہبہ وہ بھی عطیہ کہلاتا ہے، سکنا وہ بھی عطیہ کہلاتا ہے، اور تحبیس یہ بھی۔ اب ان چاروں کی انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے ان کو بیان کریں گے۔ عطیہ کی ایک قسم ہے صدقہ، توجہ فرما رہے ہیں، پہلی ہو گئی صدقہ۔ صدقہ کی تفصیلات آج ہم انشاءاللہ یہاں پر شروع کرتے ہیں۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ بھی عقد ہے، عقد میں ایجاب بھی ہوتا ہے، عقد میں قبول بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی دینے والا موجب ہوگا، اس کی طرف سے ایجاب ہوگا، لینے والا قابل ہوگا، اس کی طرف سے قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب تھوڑی سی اس میں بالکل آسان سی باتیں ہیں وقف کے برخلاف۔ شہید نے فرمایا پہلی قسم ہے الصدقہ، پھر آگے فرمایا ہے یا عقدن، صدقہ عقد ہے جو محتاج ہے ایجاب و قبول کا اور قابض کا، یعنی اس میں ایجاب بھی ہوگا، اس میں قبول بھی ہوگا، اور اس میں قابض یعنی دینے والا لینے والے کو قابض کرائے گا۔ اب یہاں پر چھوٹی سی بات ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ خود صدقہ کو کہنا کہ ہے یا عقدن، صدقہ عقد ہے، نہیں جناب، یہ ہے عقد دال علی صدقہ ہوتا ہے، خود عقد صدقہ نہیں ہوتا۔ تو دال والا نام یعنی صدقہ مدلول ہوتا ہے، عقد دال ہوتا ہے، صدقہ مسبب ہوتا ہے، عقد سبب ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے کئی دفعہ پہلی کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ سبب والا نام مسبب کو دینا یا دال والا نام مدلول کو دینا، یہاں پر بھی جو شہید نے فرما دیا کہ ہے یا عقدن، صدقہ خود عقد ہے، نہیں بلکہ عقد دال علی صدقہ ہوتا ہے، اس عقد میں ایجاب بھی ہوتا ہے، قبول بھی ہوتا ہے، اور قابض بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، یہ ایک چھوٹی سی بات تھی اس سے مربوط۔ آگے فرماتے ہیں اور یہ ہے قابض۔
موجب کے اذن سے، یعنی جس نے عقد کرنا ہے، جس نے جس کو دینا ہے اس کے اذن سے۔ اب اس کو نکتہ سمجھنا، اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہ ہے مال آپ کو صدقۃً دیتا ہوں، اب دینے والے نے اجازت نہیں دی اور اگلے بندے نے بغیر اجازت کے ہی وہ مال اٹھا لیا، او آپ نے کہا تھا کہ میں یہ صدقہ کرتا ہوں یا دیتا ہوں، نہ، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جس نے صدقہ کرنا ہے، جو موجب ہے، جو ایجاب کا انشاء کر رہا ہے، اس کے اذن سے صدقہ ہو، بغیر اذن کے یہ درست نہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں بلکہ لفظ موجب کی بجائے، شہید ثانی فرماتے ہیں میرے نزدیک لفظ قابل مالک ہونا چاہیے، کہ اذن مالک، کیوں ہو سکتا ہے کہ اس صدقہ کا جو ایجاب کا صیغہ ہے وہ مالک کا کوئی وکیل انجام دے رہا ہو، اور اس کی وکالت فقط انشاء صیغہ کی حد تک ہو، قبض و اقباض میں نہ ہو، تو فرماتے ہیں اگر یہاں مالک کا اذن ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اب چاہے وہ مالک خود براہ راست دے یا وہ بذریعہ وکیل دے۔ خوب آسان سی باتیں ہیں۔ کتاب العطیہ، میں نے گزارش کر دی کہ عطیہ یہ اس میں مصدر ہے، اعطاء اس کا مصدر ہے، آتا یعطی اعطاء، ٹھیک ہے جی۔ وَهِيَ اے العطیۃ باعتبار الجنس، باعتبار الجنس کیا کہا کہ گویا العطیہ پر جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے، یہ عطیہ کیا ہے؟ اربعۃ، یعنی اس عطیہ کی 4 قسمیں ہیں، پوری تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلی قسم ہے صدقہ، دوسری ہے ہبہ، تیسری ہے سکنا، اور چوتھی ہے تحبیس، انشاءاللہ ایک ایک کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ الاول الصدقہ، عطیہ کی پہلی قسم ہے صدقہ، ٹھیک ہے جی، صدقہ، کسی کو کوئی چیز دینا ثواب کے قصد سے، صدقہ۔ فرماتے ہیں ہے عقد، یہ صدقہ عقد ہے، یفتقر الی ایجاب و قبول، یہ محتاج ایجاب و قبول ہے، چونکہ یہ ساری باتیں آپ پڑھی ہوئی کہ عقد وہ ہوتا ہے جس میں ایجاب بھی ہوتا ہے قبول بھی ہوتا ہے، جبکہ عقد کے مقابل میں ایک ایقاع ہوتا ہے، جہاں فقط ایجاب ہی ایجاب ہوتا ہے، وہاں قبول نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ عقد ہے جو محتاج ہے ایجاب و قبول کا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اطلاق العقد علی نفس العطیہ، یہ جو شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہیا عقد، ہیا کا مرجع بن جائے گا وہی صدقہ، کہ یہ صدقہ عقد ہے، یعنی عقد کا خود صدقہ یا عطیہ پر اطلاق لا یخلو من تساہل، اس میں مجاز گوئی ہے، تساہل ہے، چشم پوشی ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ عقد سبب بنتا ہے اس عطیہ کے وجود میں آنے کا، نہ کہ وہ عقد خود صدقہ یا عطیہ ہوتا ہے، بل فی اطلاق ہی علی جمیع المفہومات المشہورۃ من البیع والاجارۃ وغیرہما، بلکہ حق تو یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ البیع ہو عقد یا الاجارہ ہو یا عقد، خود ان مفہوم بیع یا اجارہ یا نکاح یا فلاں ان کو خود ان پر عقد کا اطلاق کرنا، یہ کہنا کہ بیع عقد ہے یا فلاں عقد ہے، فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے تساہل ہے، کیوں؟ انما ہوا دال علیہا، یہ عقد دال علی البیع ہوتا ہے، دال علی الاجارہ ہوتا ہے، دال علی النکاح ہوتا ہے، دال علی صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پس یہ عقد گویا سبب ہوتا ہے، دال ہوتا ہے،
اور ہم جہاں تساہلاً مجازاً گویا سبب ورنہ مسبب کو یا دال ورنہ مدلول کو دیتے ہیں۔ ختم۔ فرماتے ہیں وَيُعْتَبَرُ فِي إِيجَابِ الصَّدَقَةِ وَقُبُولِهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ، یہ صدقہ چونکہ عقود لازمہ میں سے ہے، لہٰذا دیگر عقود لازمہ میں جو کچھ شرط ہے وہ یہاں بھی شرط ہے۔ اگر کوئی عربیت کا قائل ہے تو یہاں بھی عربی شرط ہوگی، اگر کوئی ماضویت کا قائل ہے تو یہاں بھی ماضویت شرط ہوگی، اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے لیے الفاظ صریح اور معین کا ہونا شرط ہے تو وہ بھی، یعنی جو جو دیگر عقود لازمہ میں شرائط ہیں وہ ساری صدقہ کے صیغہ ایجاب اور قبول میں بھی شرطوں، کیوں؟ چونکہ یہ عقود لازمہ میں سے ہے۔ خوب، اب یہ صدقہ فرماتے ہیں یہ محتاج ہے ایجاب و قبول کا، اور وَقَبْضٍ بِإِذْنِ الْمُوجِبِ، اور یہ محتاج ہے قابض بِإِذْنِ الْمُوجِبِ۔ قابض بِإِذْنِ الْمُوجِبِ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ فقط زبانی صیغے کا اجرا کر دینا کہ میں یہ صدقہ کرتا ہوں اور اگلا بھی کہے کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، اتنا کافی نہیں، بلکہ جس نے ایجاب کیا ہے جو موجب ہے اس کے ایذن سے وہ مال جس کو صدقۃً دیا جا رہا ہے اس کو قابض بھی کرایا گیا ہو۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں بل بِإِذْنِ المالک، میرے نزدیک یہاں لفظ بِإِذْنِ الموجب یعنی لفظ موجب کی بجائے یہاں لفظ ہونا چاہیے بِإِذْنِ المالک۔ وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ لَوْ وَكَّلَ فِي الْإِيجَابِ، کہ اگر مالک نے کسی کو صیغہ ایجاب کے انشاء کے لیے وکیل بنایا کہ تو فقط صیغہ ایجاب جاری کر سکتا ہے، تو فرماتے ہیں لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ الْإِقْبَالِ، ایسے وکیل کو پھر اقبال یعنی قابض کرانے کا حق نہیں ہے، اس کے پاس اختیار ہے فقط انشاء صیغہ ایجاب کا۔ اب قابض و اقبال یعنی اقبال قابض کرانا وہ اس کو حق نہیں ہے، وہ مالک کو ہے، لہذا اگر بِإِذْنِ مالک آ جائے تو وہ بہتر ہے۔ اب مالک چاہے براہ راست اقبال کرائے چاہے بذریعہ وکیل کرائے، دونوں کو شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ختم۔ فرماتے ہیں صدقہ کی شرائط میں سے، یعنی صدقہ صحیح صدقہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ القربہ، جب تک قصد قربت نہ ہو، قربتاً الی اللہ نہ ہو، وہ صدقہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص نے قربتاً الی اللہ 1000 روپیہ صدقہ کیا اور مستحق کے صدقہ کو قابض کرا دیا، تو اب بعد میں جس نے صدقہ کیا تھا اب خود اس کو بھی اختیار نہیں کہ پھر اس سے وہ واپس لے سکے۔ پوری توجہ آقا جان، میری جیب میں 1000 روپیہ ہے، میں قربتاً الی اللہ وہ 1000 روپیہ صدقہ کرتا ہوں اور اس کو دیتا ہوں جو صدقات کے مستحق ہیں، قابض کرا دیا، قصد قربت ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب قابض ہو گیا اب میرے پاس حق کے رجوع نہیں ہے کہ میں کہوں یار میں غلطی کر بیٹھا ہوں میں اپنا صدقہ واپس لیتا ہوں، نہ، اس لیے کہ وہ عقد تام ہے۔ جب قابض آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے جو عقد عقود لازمہ ہوتے ہیں وہاں بغیر مجوز شرعی کے کسی کو اختیار نہیں ہوتا کہ عقد ایک دفعہ لازم وجود میں آ جائے اور پھر وہ کہے میں ختم کرتا ہوں، نہ، ایسا نہیں ہے، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ وَمِن شَرْطِهَا، اس صدقہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، وہ شرط ہے القربہ، کہ اس میں قصد قربت ہو۔ صدقہ کی شرائط میں سے ہے قصد قربت۔
فلا تصح بدونها، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جناب صدقہ دینا چاہتا ہوں، وہ ایجاب بھی کر دے، مستحق قبول بھی کر لے، قبض و اقبال بھی ہو جائے، لیکن اگر قصد قربت نہیں ہے فلا تصح، وہ صدقہ شرعاً صحیح نہیں ہے، یعنی آپ اس کو صدقہ جو شرعاً صدقہ ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ وَإِنْ حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ وَالْقَبْضُ، چاہے ایجاب بھی ہو، قبول بھی ہو، قبض بھی ہو، لیکن اگر قصد قربت نہیں، یہ صدقہ صحیح نہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لِلرِّوَایَاتِ الصَّحِیحَةِ الدالۃ علیہ، کیونکہ ہمارے پاس روایات صحیحہ موجود ہیں جو واضح الفاظ میں صدقہ میں قربت کو شرط قرار دیتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ قربت شرط ہے۔ ٹھیک، فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، بالکل آسان سی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں جب آپ نے ایک چیز صدقہ کر دی اور مستحق کو وہ مال صدقہ قبض بھی کرا دیا، اس کے حوالے بھی کر دیا، جب قابض ہو گیا، اب قابض کے بعد مستحق کو دینے کے بعد پوری توجہ صدقہ میں لا یجوز رجوع نہیں کر سکتے، کیوں؟ لتمام الملک، اس لیے کہ آپ نے ایجاب کیا، اس نے قبول کیا، آپ نے قصد قربت کیا اور چیز اس کے حوالے کر دی، اب وہ مال اس مستحق کی ملکیت میں جا چکا ہے اور آپ کی ملکیت اس سے ختم ہو گئی۔ جب آپ کی ملکیت ختم ہو گئی اور اس کی ملکیت میں چلا گیا، اب دوبارہ آپ کو کوئی سبب شرعی چاہیے اپنی ملکیت میں لانے کے لیے، ایسے نہیں کہ آپ کہیں میری چیز واپس کر دو۔ وَحُصُولِ الْعِوَضِ، اور دوسرا اس کا عوض بھی آپ کو مل چکا ہے۔ عوض کیا ملا ہے؟ جناب میں نے تو اس سے کوئی مال لیا نہیں، فرماتے ہیں نا، یہاں پر مراد ہے وَهُوَ الْقُرْبَى، توجہ فرمائیے نا، یعنی تقرب الہی، گویا ثواب۔ آپ نے جب ایک چیز قربتاً اللہ صدقہ کر دی، مستحق نے وہ وصول بھی کر لیا ہے، تو آپ کو ثواب مل چکا ہے۔ تو جب مل چکا ہے، بدلہ دنیاوی نے صحیح مانوی صحیح مل چکا ہے، اب آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اس سے وہ چیز واپس لیں۔ مثال دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا کل کا درس اس سے آئے گا، کما لا یصح الرجوع فی الہبۃ مال تعویض۔ انشاءاللہ کل ہم جب ہبہ کو پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ ایک ہبہ معاوضہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں میں آپ کو یہ لیپ ٹاپ گفٹ کرتا ہوں بشرطے کہ آپ مجھے موبائل گفٹ کریں۔ اب ہے تو ظاہراً ہبہ کی بات، ہے تو گفٹ کی بات، لیکن چونکہ وہاں پر شرط تھی عوض کی، اس کو کہا جاتا ہے ہبہ معاوضہ۔ تو جیسے ہبہ معاوضہ میں رجوع کا آپشن نہیں ہوتا، یہاں پر بھی تو نے قصد قربت کیا تھا، اب تمہیں ثواب مل چکا ہے، قبض وغیرہ ہو گیا ہے، اب تیرے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فرماتے ہیں وفی تفریحہ بالفاء اشارۃ الی ان القربۃ عوض۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا تھا نا، ومن شرطها القربہ، کہ صدقہ کی شرط ہے قربت، اور پھر آگے فاء لگائی، فلا یجوز الرجوع، ہم فاء کا ترجمہ اردو میں کریں گے پاس، اس کی شرط ہے قربہ، پاس اس میں رجوع صحیح نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو تقرب مل چکا، آپ کو ثواب مل چکا ہے، آپ عوض دنیاوی نہ صحیح لیکن دینی لے چکے ہیں، تو اب فرماتے ہیں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو واپس کریں۔ بل العوض الاخروی اقوی من العوض الدنیاوی، پوری توجہ، یہ سطر سمجھا رہے ہیں
کہ جیسے ہیبہ معاوضہ ہو وہاں تو مال دنیا دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے، تو اگر مال دنیا عوضاً لیا جا رہا ہو تو وہاں رجوع کا آپشن نہیں ہوتا۔ جب عوض اخروی ہو، ثواب ہو، رضائے الہی ہو، تو عوض اخروی تو عوض دنیا کی نسبت کئی گنا بہتر اور قوی ہے۔ تو جب آپ اس عوض میں آپ کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہے تو عوض اخروی لینے کی صورت میں آپ کے پاس رجوع کا آپشن کہاں ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اب یہاں 2-3 نکتے آ گئے کہ صدقہ عطیہ کی قسم ہے، نمبر 2 صدقہ عقد ہے، نمبر 3 صدقہ عقود لازمہ میں سے ہے، نمبر 4 جب ایجاب قبول اور قبض ہو جائے اس کے بعد واپسی کا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات یہاں مکمل۔ آگے ہیں کچھ احکام، پوری توجہ کے ساتھ اس صدقہ کے احکام۔ فرماتے ہیں مفروضھا محرم علی بنی ہاشم من غیرہم، ایک صدقہ صدقہ واجب کہلاتا ہے، ایک صدقہ صدقہ مستحب کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں جو صدقہ صدقہ واجبہ ہوتا ہے غیر بنی ہاشم کا، واجب صدقہ بنی ہاشم پر جائز نہیں۔ پوری توجہ کرنا گا۔ ہم اپنے بر صغیر میں، پاک و ہند میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں اصطلاح کہ غیر سید کا صدقہ سید پر حرام ہے۔ عربی میں لفظ سید غیر سید نہیں چلتا، وہاں ہوتا ہے ہاشمی اور غیر ہاشمی، یعنی جتنے لوگ بھی جناب ہاشم کے نسب سے ہیں ان پر واجب صدقہ غیر بنی ہاشم کا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی ہاشم کو یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے خمس کو مقرر فرمایا ہے، لہذا بنی ہاشم کو، یا ہماری اردو کی اصطلاحوں میں ہم کہیں گے جو سادات ہیں، ان کو خمس دیا جاتا ہے، واجب صدقات نہیں دیے جاتے۔ ہاں اگر سادات یعنی بنو ہاشم کی ضروریات زندگی مال خمس سے پوری نہ ہو رہی ہوں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے خمس ادا کرتے ہیں تاکہ سادات کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اگر ایسی کیفیت ہے کہ بنو ہاشم موجود ہیں، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں سادات موجود ہیں، لیکن خمس اتنا کم ہے کہ اس سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، پھر ان کو واجب صدقہ غیر سید کا شرائط کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، لیکن اگر خمس ہو تو پھر وہ نہ، اصل ان کے لیے خمس ہے۔ وَمَفْرُوضُهَا یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ صدقات جو صدقات واجب ہوتے ہیں، مثلا زکوٰۃ ہو گئی، زکوٰۃ فطرہ ہو گئی، اور زکوٰۃ المال جو گندم جو والی کہتے ہیں زکوٰۃ المال، اور فطرہ کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ البدن، یہ ہو گئے یہ واجب صدقات۔ توجہ کے ساتھ، محرم علی بنی ہاشم، واجب صدقات بنی ہاشم پر حرام ہیں، من غیرہم اگر وہ واجب صدقات غیر بنی ہاشم دے رہے ہوں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ غیر سید کا واجب صدقہ سید پر حرام ہے، لیکن عربی میں اصطلاح جو ہوتی ہے وہ ہاشمی اور غیر ہاشمی کی ہوتی ہے، لہذا اگر دینے والے ایسے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں الا ما قصور خمسہم، مگر یہ کہ وہ ہاشمیوں کا، سادات کا جو خمس میں سے حصہ ہے، اگر وہ حصہ ان کا کم پڑتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا
نہیں کرتا۔ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ کتنے لوگ ہیں جو خمس کے پابند ہیں تاکہ اس سے سام سادات دے کر ان کا حق پورا کیا جا سکے۔ اگر خمس سے پورا نہ ہو سکتا ہو پھر مجبوری کی صورت ہے، پھر اور چیز ہے۔ کیوں جی غیر سادات یعنی غیر بنی ہاشم کے واجب صدقات بنی ہاشم پر کیوں حرام ہیں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَهُمُ الْخُمُسَ عِوَضًا عَنْهَا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی ہاشم کے لیے صدقہ کے بدلے میں خمس کو عوض قرار دیا، وَحَرَّمَهَا عَلَيْهِمْ، اور ان واجب صدقات غیر بنی ہاشم کے واجب صدقات کو بنو ہاشم پر حرام قرار دیا۔ کیوں؟ معللاً علت یہ بیان کی بِأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ کہ یہ جو صدقات ہوتے ہیں یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہوتی ہے، اور بنی ہاشم کو اللہ نے غیر بنی ہاشم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سادات کو غیر سادات پر عظمت دی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے اوساخ میل کچیل، یہ مرادی یعنی لفظی معنی ہے، لیکن یہ وہ سادات کو دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ختم۔ اب ایک سوال ہے جس کا جواب شہید ثانی نے دیا، وہ یہ ہے آیا ہر قسم کا واجب صدقہ، پوری توجہ، مثلا ہم جو گندم پر زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی صدقہ کہلاتی ہے، ہم جو عید الفطر والے دن فطرہ ادا کرتے ہیں وہ بھی واجب صدقہ کہلاتا ہے۔ اگر ایک شخص میں نے نظر کیا ہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 500 روپے صدقہ دوں گا، کام ہو گیا تو صدقہ میرے اوپر واجب ہو گیا، یہ بھی واجب صدقہ ہے۔ اسی طرح جو کفارے ہوتے ہیں، بسا اوقات بہت سارے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، جیسے روزہ نہیں رکھا فلاں رکھا تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، فدیہ ہوتا ہے، یہ بھی سارے واجب ہیں۔ آیا تمام واجب صدقات غیر بنی ہاشم کے بنی ہاشم پر حرام ہیں؟ جواب شہید ثانی فرماتے ہیں الاقوی اختصاص التحریم بالزکوٰۃ المفروضہ، میرے نزدیک اقوا یہ ہے کہ یہ جو بنی ہاشم پر واجب صدقہ کے حرمت کا حکم ہے یہ ہے فقط اس زکوٰۃ کے ساتھ۔ توجہ فرمائی نا کہ جو زکوٰۃ المال ہے یہ والی، اب وہ چاہے زکوٰۃ مال کی ہو یا زکوٰۃ البدن فطرہ ہو، یعنی اس سے مراد فقط وہ ہیں کہ ان کا دینا غیر سید کا، غیر بنی ہاشم کا بنی ہاشم کو حرام ہے۔ دون المنظورہ، ہاں اگر کسی نے صدقہ کی نظر کی ہوئی تھی، والکفارہ یا فرض کو روزہ نہ رکھنا یا کوئی اور اس سے غلطی ہوئی اس کا اس نے کفارہ دینا ہے وغیرہ، تو یہ غیر بنی ہاشم کے بنی ہاشم کو دیے جا سکتے ہیں۔ فقط زکوٰۃ مفروضہ جس کو آپ زکوٰۃ المال کہتے ہیں جو ہم گندم وغیرہ کی دیتے ہیں، یا زکوٰۃ الفطرہ جس کو زکوٰۃ البدن کہا جاتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وَالتَّعْلِيلُ بِالْأَوْصَاخِ يُرْشِدُ إِلَيْهِ، اور پھر جو علت بیان کی گئی کیا کہ یہ صدقات لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے لہذا یہ بنی ہاشم کو نہیں دینی چاہیے، اس میں بھی اشارہ موجود ہے اس بات کی طرف کہ اس سے مراد فقط وہی زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ المال یا زکوٰۃ البدن۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اگلا سوال، آیا صدقہ فقط مسلمان کو دیا جا سکتا ہے یا غیر مسلم کو صدقہ دینا بھی جائز ہے؟ شہید فرماتے ہیں وَتَجُوزُ الصَّدَقَةُ عَلَى الذِّمِّ، جائز ہے کہ صدقہ کافر ذمی کو دیا جا سکتا ہے،
کافر ذمی وہ ہوتے ہیں جو اہل کتاب، جیسے یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، مجوسی ہو گئے، اہل کتاب بھی ہوں اور مملکت اسلامی کے قوانین پر عمل کرنے کے پابند بھی ہوں، تو یہ صدقہ ان کفار ذمی کو بھی دیا جا سکتا ہے، راحمن کانا غیرہ، اب چاہے وہ دینے والے کے رشتہ دار ہوں یا غیرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح وَعَلَى الْمُخَالِفِ لِلْحَقِّ، صدقہ غیر شیعہ کو، مخالف للحق جو حق کے مخالف ہیں، یعنی جو بھی شیعہ نہیں ہے، صدقہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہاں للحربی والناصب، لیکن اگر کافر ذمی نہیں، کافر حربی ہے، یا اگر مخالف حق ہے لیکن ناصبی ہے، تو پھر ان کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب بات سمجھا گئی نا؟ یعنی اگر کافر حربی ہے تو اس کو بھی نہیں دے سکتے، اور اگر غیر شیعہ ہے لیکن ناصبی ہے اس کو بھی صدقہ دینا جائز نہیں۔ ختم۔ وَقِيلَ بِالْمَنْعِ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ، بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صدقہ اصلاً غیر مومن کو دینا جائز ہی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ نَدَبًا، چاہے وہ صدقہ واجب تو کیا صدقہ مستحب بھی کیوں نہ ہو، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ بَعِيدٌ، میرے نزدیک یہ قول بعید الحق ہے، یہ بعید صحت ہے کہ کوئی صدقہ جو ہے غیر مومن کو دینا ہر قسم کا جائز نہ ہو۔ ختم۔ اگلا سوال، آیا صدقہ چھپ چھپا کر دیا جائے یا لوگوں کے سامنے دیا جائے؟ شہید بہت پیارے انداز میں اس کو بیان فرماتے ہیں، چھپ کر صدقہ دینا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور مستحق کو صدقہ دے دینا، یہ افضل ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ بے شک صدقہ ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن لوگوں نے کبھی آپ کو صدقہ خیرات دیتے دیکھا نہیں ہے، اور اپنے گاؤں میں یا اپنے مدرسہ میں یا اپنے دوستوں میں مشہور یہ ہو گیا کہ فلاں بندے کو کبھی کسی کو اللہ کے نام پر کوئی دیتے دیکھا نہیں ہے، کبھی فلاں کو صدقہ خیرات دیتے دیکھا نہیں ہے، یعنی اس طرح کا اگر آپ متہم ہو جائیں، پھر آپ چھپ کر نہ دیں بلکہ سامنے دیں، تاکہ آپ کی جو ناموس ہے، آپ کی جو عزت ہے، جو پہلے لوگ باتیں کر رہے تھے جو کہ آپ مومن ہیں، آپ محترم ہیں، آپ کا احترام اہم ہے، پھر آپ لوگوں کے سامنے دیں، تاکہ کم از کم وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ اس کے مال میں تو کوئی اللہ رسول، جیسے ہماری اپنی علاقائی زبان میں کہتے ہیں نا، فلاں کے مال میں تو خدا رسول کا حصہ ہی نہیں ہے، اس نے تو کبھی کوئی صدقہ خیرات کیا ہی نہیں ہے، نہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنا احترام برقرار رکھنا، یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے، پھر آپ بے شک لوگوں کے سامنے بھی دے دیں۔ یا اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں چھپ کر صدقہ دوں تو وہ صدقہ فقط میرے مستحق اور اللہ کے درمیان کسی تیسرے کو پتہ نہ ہوگا، لیکن اگر میں صدقہ یہ فلاں بندوں کے سامنے بیٹھ کر دوں گا تو اس سے تشویق ہوگی اور لوگ بھی مستحقین کو صدقہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ظاہراً صدقہ دینا سبب بنتا ہو اس بات کا کہ اس سے دوسرے لوگوں کی بھی تشویق ہوگی، وہ بھی صدقہ دیں گے، پھر بھی کوئی حرج نہیں، پھر بھی آپ چھپ کر نہ دیں بلکہ کھلے عام دیں۔ فرماتے ہیں وَصَدَقَةُ سِرِّ افضل، چھپ کر سجدہ دینا یعنی لوگوں کے سامنے نہ دینا، ویسے مستحق تک پہنچانا یہ افضل ہے۔ اذا کانت مندوبتاً، جب وہ صدقہ مستحب، للنص علیہ فی الکتاب والسنہ، قرآن مجید کتاب حمید بھی یہی بیان فرما رہی ہے۔ مثلا ایک آیت غالباً یہی ہے کہ آیت مجیدہ سورہ بقرہ کی
کہ جس میں یہ ہے کہ ان تبدوا صدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اب دیکھو نا، اب اس قسم کی آیت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور روایات تو خیر اس قسم کی بہت بھری پڑی ہیں۔ ایک روایت ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ واللہ فی السر افضل من الصدقۃ فی العلانیہ۔ امام نے فرمایا اللہ کی قسم چھپ کر صدقہ دینا کھلے عام دینے سے افضل ہے۔ بہرحال یہ آ گیا حکم۔ ہاں الا ان یتہم بالترک، لیکن آپ صدقہ تو دیتے ہیں، ہمیشہ چھپ کر دیتے ہیں، کبھی کسی نے آپ کو کسی مستحق کو صدقہ دیتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اور آپ متہم ہو رہے ہیں ترک سے۔ میں نے آپ کو آسان اردو میں گزارش کیا ہے کہ آپ کے دوستوں میں، آپ کے حلقہ احباب میں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر کہا جاتا ہے فلاں بندے نے تو کبھی کوئی صدقہ خیرات دیا ہی نہیں ہے، فلاں کے مال میں تو خدا رسول کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، یعنی اس طرح کی تہمت جو کہ خلاف واقع ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَالْإِظْهَارُ افضل، اب آپ کے لیے چھپ کر سجدہ دینے کی بجائے ظاہراً کھلے عام صدقہ دینا افضل ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے دفعاً لجعل عرضہ عرضۃ للتہم، اس لیے عرض کہتے ہیں اپنی ناموس کو، عزت کو، چونکہ اگر آپ یوں چھپ چھپ کر دیتے رہے تو آپ کا احترام ختم ہو جائے گا، آپ کی ناموس لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جبکہ مومن کا اللہ نے احترام دیا ہے، تو جب مومن کو اللہ نے احترام دیا ہے تو آپ نے اس احترام کو اس تہمتوں سے اور لوگوں کی باتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور بچانے کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ کھلے عام وہ صدقہ دیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ شَرْعًا، اس لیے کہ یعنی اپنے آپ کو تہمت سے بچانا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے احترام کو برقرار رکھنا، یہ مطلوب شریعت۔ شریعت کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کی بے احترامی ہو، آپ کی اہانت ہو، لوگ آپ کے بارے میں خام خواہ کی باتیں کریں۔ حتیٰ للمعصوم، یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے، معصوم کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اس انداز میں چلیں تاکہ لوگوں ان کی بے احترامی کی نہ کریں، اس طرف نہ جائیں۔ کما ورد فی الاخبار، روایت میں موجود ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَقَذَا الْأَفْضَلْ إِظْهَارُهَا، اسی طرح فرماتے ہیں صدقہ کو کھلے عام مستحقین کو دینا افضل ہے۔ کس صورت میں؟ لو قصد بہ مطابعۃ الناس لہ فیہا، کیوں؟ اگر اس کا قصد یہ ہے کہ میں یہ صدقہ کھلے عام اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کر اور لوگوں کی بھی تشویق ہوگی اور لوگ بھی صدقہ دینے کے عادی بنیں گے، میں وہاں پر صدقہ دیتا ہوں کہ یہ صدقہ ہے، ایک دو بار صدقے کے بارے میں کہہ دیتا ہوں، تو فرماتے ہیں اس سے لوگوں میں اگر تشویق ہوتی ہے اور لوگ بھی دینا شروع کر دیں تو پھر چھپ کر نہ دیں بلکہ کھلے عام دینا بہتر ہے۔ کیوں؟ لما فیہ من التحریض علی نفع الفقراء، اس لیے کہ آپ کے اس اقدام سے فقراء کو فائدہ ہوگا، لوگ فقراء کو زیادہ دیں گے، فقراء کی ضروریات پوری ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، خوب، یہ بات تو ہو گئی کتاب کی حد تک۔ چند ایک حدیثیں تبرکاً ثواب کے لیے جو صدقہ سے متعلق ہیں، یہاں استاد محترم آیت اللہ فخر ویدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، اس کا ثواب استاد محترم فخر ویدانی رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو ہم ایصال کرتے ہیں اور ان روایات کو ہم پڑھتے ہیں۔ مثلا روایت ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رحمۃ علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ دواء منجح، اگر کوئی بیمار ہے
علاج بے شک کراتے رہو، لیکن صدقہ ایک ایسی دوا ہے جو اس کے لیے شفا کا سبب بنے گی۔ اسی طرح بیماری کا یا بیمار شخص کی طرف سے صدقہ دینا، اس کا اثر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ، وادفعوا البلاء بالدعاء، بلاؤں کو اپنے آپ سے دور کرو دعا کے ذریعے، واستنزلوا الرزق بالصدقہ، مولا فرماتے ہیں رزق مانگو، اپنے رزق میں اضافہ کرو، مرادی معنی کیسے؟ بالصدقات، صدقہ کے ذریعے۔ کیوں؟ روایت یہ کہتی ہے کہ جب آپ صدقے کا قصد کرتے ہیں تو بعض روایات کے مطابق 700 شیطان روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صدقہ نہ دے، جب آپ دیں گے تو اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا صدقہ بیماری سے شفا دلاتا ہے، صدقہ رزق میں وسعت کا سبب ہے۔ یہ کتنا گھٹیا خیال ہے، میرے جیب میں پہلے ہی 150 ہے اور اس میں سے بھی صدقہ دے دوں تو پھر میرا کیا بنے گا؟ بھئی آپ اس میں سے صدقہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو اور زیادہ دے گا۔ رزق کی کمی کو بہانہ بنا کر صدقہ نہ دینا، یہ تعلیمات محمد و آل محمد کے خلاف ہے۔ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام یہ ہیں کہ صدقے سے رزق بڑھتا ہے، اگر تنگ ہو تو اس میں وسعت آتی ہے، نہیں آ رہا تو آئے گا، اسباب مہیا ہوں گے، صدقہ استعمال کرو۔ روایات ہیں، مثلاً ایک روایت ہے، امام نے فرمایا، یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے کا فرمان مبارک ہے کہ الصدقۃ بالید تدفع میتۃ السوء، اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا بری موت سے بچاتا ہے، اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا مصیبتوں بلا کی مختلف اقسام میں سے 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اور یہ صدقہ جو آپ ہاتھ سے دے رہے ہیں، اس میں ہے کہ اس روایت کے مطابق 70 شیاطین کے منہ سے نکال کر آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ شیاطین کہتے ہیں کہ نہ دو اور آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بکروا بالصدقہ، اپنی صبح صدقہ سے کرو، فإن البلاء لا يتخطاها، جب آپ صبح اپنی صدقہ دے کر کریں گے تو انشاءاللہ بلائیں اس سے آگے نہیں پہنچیں گی، یعنی آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، سیو کر لیں گے۔ یہ روایت امام صادق علیہ السلام کی صدقہ کے بارے میں فرماتے ہیں من تصدق بصدقۃ حین یصبح اذهب اللہ عنہ نحس یومک الیوم، کہ اگر کوئی شخص اپنی صبح صدقہ، یعنی جب وہ صبح کرتا ہے تو پہلے صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی تمام نحوستیں اس سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان، ایک اور حدیث ہے، یہ بھی امام صادق علیہ السلام کی، فرماتے ہیں بقروا بصدقہ، اپنی صبح کرو صدقہ کے ساتھ، ورغبوا فیہا، صدقے میں رغبت اختیار کرو، دلچسپی، خوش ہو کے صدقہ دو۔ فرماتے ہیں آگے ما من مؤمن یتصدق بصدقۃ یرید بها ما عند اللہ لیدفع اللہ بها عنہ شر ما ينزل من السماء الى الارض فی ذلک اليوم الا وقاه اللہ شر ما ينزل من السماء الى الارض فی ذلک اليوم۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو بندہ بھی صدقہ دیتا ہے صبح سویرے، اس پورے دن میں اگر کوئی مصیبت،
کوئی آفات آسمان سے زمین کی طرف آنی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس شخص کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور بھی روایات بہرحال اس میں موجود ہیں جو یہاں انہوں نے لکھی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔